پر ہے اور دوسرے کو بولتے ہیں یہ تو کافر ہے۔ تو اب یہ طریقت میں بھی اس قدر یہ ہو گیا رولا، بہت پیر ہیں لیکن دیکھو دین کا ایک اصول ہے، یہ ولایت اور نبوت جو ہے نا یہ وراثت نہیں ہوتی، اور آج کل جو ہے لوگ اس کو وراثت سمجھتے ہیں کہ پیر کا بیٹا پیر، پھر اس کا بیٹا پیر، یہ نہیں ہوتا طریقت میں، کیونکہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ نبی کتنے ہوئے ہیں، ان کے سب بیٹے نبی نہیں ہوئے۔ اول میں دیکھیں آدم علیہ السلام نبی تھے اور ان کے جو سارے بیٹے تو نبی نہیں ہوئے، اگر وراثت ہوتی تو وہ سارے بیٹے نبی ہوتے، بلکہ آج ہم جتنے لوگ ہیں یہ سب نبی ہوتے، کیونکہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ تو ان میں ان کے ایک بیٹے شیس علیہ السلام جو تھے وہ نبی ہوئے، اور انہی میں سے ان کی اولاد میں سے قابیل جو تھا وہ قاتل تھا، وہ کافر ہو گیا، حالانکہ وہ نبی کا بیٹا تھا۔ اور آپ کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ کافروں کے ساتھ غرق ہو رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے دعا بھی کی تو اللہ نے منظور نہیں فرمائی کہ اے نوح اگر یہ تیرا بیٹا ہوتا، تیرے نقش قدم پہ ہوتا، بس یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، اس کے لیے دعا مت کرو اب بعد میں بھی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، ان کے بھی 2 بیٹے تھے، دونوں نبی ہوئے، اور ان کے والد جو تھے آزر وہ نبی نہیں ہیں بلکہ وہ کافر ہیں، بت پرست ہیں، بت فروش ہیں۔ اور آپ کے دونوں بیٹوں میں یہ اسماعیل علیہ السلام کا کوئی بیٹا بھی نبی نہیں ہوا، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 70,000 نبی ہوئے، اور اخیر میں آ کے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نبی ہو گئے۔ اور اسحاق علیہ السلام کے بھی 2 بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، چھوٹے بیٹے تھے، اور بڑے بھائی ان کے تھے حضرت عیس، وہ نبی نہیں ہوئے۔ جب نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا، قرآن ثبوت ہے، تو ولی کا بیٹا ولی ہو یہ بھی تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ آج کل جتنا زیادہ یہ جھگڑا یا گمراہی کہہ لیں اس کو یہی ہے کہ بس پیر کا بیٹا جیسا بھی ہو بس پیر، پیر کا بیٹا پیر، جبکہ یہ نہیں ہو سکتا۔ پیر کے لیے پیر کا باپ یا پیر کا بیٹا یا قوم یہ کوئی شرط نہیں ہے، اللہ کا ولی ہونا شرط ہے، کیونکہ اگر وہ اللہ کا ولی ہوگا تو پھر تو وہ ولایت کا علم جو ہے وہ سکھائے گا، اگر خود ہی ولی نہیں ہے تو وہ کیا سکھائے گا، کیا پڑھائے گا وہ؟ تو جب جاہل آ جائیں گے اس میں، لوگوں نے اس کو بھی روزگار بنایا ہوا ہے جیسے باقی جتنے کسب ہیں نا، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، وہ سب ذریعہ معاش ہیں۔ چاہے کوئی آپ دیکھیں تویز گنڈا کوئی کر رہا ہے، وہ بھی روزگار کا ذریعہ معاش ہے۔ اب جتنے بھی کام ہیں دنیا کے، کوئی دیواریں بناتا ہے، کوئی پڑھ لکھ کے ملازمت کرتا ہے، کوئی ٹیوشن پڑھاتا ہے، تو پھر بھی وہ بھی جو ہے اپنے بچوں کی روزی کما رہا ہے، یہ سب ذریعہ معاش ہے۔ یہ بیعت جو کرنا ہے یہ ذریعہ معاش نہیں ہے، یہ ذریعہ نجات ہے۔ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی کے پاس آؤ، آپ کو پاک کر دے گا، حکمت سکھائے گا، تو آپ سے کوئی اجر تو طلب نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں میرے نبی جو ہیں وہ تم سے کوئی اجر تو طلب نہیں کرتے، اجر تو ان کا میرے پاس ہے۔ اور جو پیر اجر طلب کرتا ہے، مرید کرتا ہے، پھر اس کا ٹیکس چندہ ہوتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ نبی کے مثل تو نہیں ہے، ایسی تعلیم تو نہیں کر رہا جو نبی کر رہے تھے، اس لیے وہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ ولایت اور نبوت اس کا کوئی کورس نہیں ہے کہ یہ عبادت کر کے کوئی یہ ولی بن جائے گا، یا اتنی عبادت کرے گا تو ولی ہو جائے گا یا پیر ہو جائے گا، یہ نہیں ہے، یہ اللہ کا اپنا انتخاب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو منتخب کریں کہ یہ تبلیغ کرے گا، وہ اسی طرح نبیوں کو بھی منتخب کرتے رہیں۔ اب ابلیس نے اتنی بڑی عبادت کی، بہت محنت کی، لیکن دیکھیں وہ نبی تو نہیں ہو سکا،
اگر عبادت سے ہوتا تو شیطان جو تھا یہ نبی ہوتا. آدم علیہ السلام نے تو کوئی عبادت نہیں کی, ابھی پیدا بھی نہیں فرمایا, تو اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے میں اپنا نیب زمین پہ پیدا کرنے والا ہوں. ابھی اللہ کے خیال میں تھے نا, اس وقت بھی نبی اعلان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ کا اپنا انتخاب ہے, اس کے لیے کوئی کورس نہیں ہے کہ اس نے یہ کورس کر لیا یا پیر کے گھر پیدا ہو گیا تو پیر بن گیا. جس طرح نبوت اللہ کا انتخاب ہے, یہ ولایت جو ہے یہ بھی اللہ کا اپنا انتخاب ہے. جس طرح سعدی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں سعادت بزور بازو نیست, کہ اپنے بازوؤں کے زور سے تو کوئی یہ سعادت کو حاصل نہیں کر سکتا, تا نہ بخشت خدائے بخشندہ, جب تک اللہ نہ بخشے. تو اس کا تو سیدھا سیدھا بھائی ایک راستہ ہے. بلکہ کئی آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, زمانے میں رہتے ہیں, دنیا میں پھرتے ہیں, کہ ایسے بھی لوگ پیر لوگ ہیں جن بیچاروں کا مسلمانی بھی نظر نہیں آتی, نماز نہیں پڑھتے, بلکہ وہ الٹے نشے پتے کرتے ہیں, گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں, اور وہ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں اور مسلمانوں کے پیر بنے ہوئے ہیں, اور ان کو ہزاروں لوگ مان رہے ہیں. اسی طرح کے لوگ, جس طرح کے پیر اسی طرح کے مرید, نہ وہ نماز روزہ یعنی دین کو وہ بھی نہیں جانتے, پیر صاحب بھی نہیں جانتے. وہ ایک جوہلا کا گروہ اکٹھا ہو جاتا ہے, بس وہ جیسا پیر جیسے مرید. نہ اس کو پتہ ہے دین کیا چیز ہے, نہ ان کو پتہ ہے. تو یہ کھاتا نہیں ہے بھائی. دیکھیں دین جو ہے نا, یہ نہ کسی پیر کا ہے نہ کسی مولوی کا ہے, کسی عالم کا دین نہیں ہے, نہ ہی کسی پیر کا دین ہے. دین اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پہ عمل کر رہا ہے اور پھر اس کو کچھ نعمت بھی نصیب ہو, جسے ولایت کہتے ہیں, پھر تو وہ پیر. اگر بظاہر وہ بے شک دین پہ عمل کر رہا ہے, شریعت پہ عمل کر رہا ہے, اگر اللہ نے اس کا انتخاب نہیں کیا تو پھر بھی وہ پیر نہیں. کہ دین پہ عمل تو ہر شریف آدمی جو ہے نماز بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, کسی کا حق نہیں مارتا, کوئی جرم نہیں کرتا, لیکن وہ پیر تو نہیں ہوتا. کیونکہ پیر کے لیے اللہ کا انتخاب ہونا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا ہو. جس طرح حدیثوں میں ہے 360 ولی جو ہے نا, یہ ہر وقت زمانے میں رہیں گے. ایک چلا جائے گا تو دوسرا اس کی جگہ مقرر اللہ تعالیٰ فرما دیں گے. یہ ہر وقت رہیں گے. جب یہ لوگ زمین پہ نہیں ہوں گے قیامت آ جائے گی, گمراہی پھیل جائے گی. بالکل جب تک یہ موجود رہیں گے تو کچھ نہ کچھ دین جو ہے, اگر گمراہی بھی ہوگی لیکن حق پر بھی لوگ ہوں گے, چاہے 1% ہو 2% ہو, جتنے بھی ہوں گے, لیکن ہوں گے ضرور. اس کا جیسے عام آدمی کو کیسے پتہ چلے کہ بھئی یہ بیعت ہونا کیا ہے, اس سے مجھے حاصل کیا ہوگا. اگر اس کی کوئی تھیوری تو ہوگی نا, کہ پہلے پڑھائے آدمی بعد میں پریکٹیکل ہو. تو بیعت جس کو کہتے ہیں نا, بزرگوں سے لوگ بیعت کرتے ہیں, تو بیعت کا لفظی معنی یہ ہے بک جانا. کہ مرید بیعت کرتا ہے پیر سے تو وہ بکتا ہے. تو جو چیز فروخت ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے. جب تک قیمت ادا نہیں کرو گے تو کیسے خرید لی چیز بھائی. اس وقت بکے گی نا چیز جب اس کی قیمت ادا کرو گے. جیسے آپ نے یہ کپڑوں کا جوڑا لیا تو دکاندار کو اس کے پیسے دیے, اگر پیسے نہیں دو تو یہ خریدی ہوئی تو نہیں کہہ سکتے, یا تو اس نے ویسے ہی گفٹ دیا ہے یا پھر چوری کی ہے. خریدی ہوئی چیز تو اس وقت ہوگی جب اس کی قیمت ادا کرو گے. تو جب مرید بیعت کرتا ہے وہ بکتا ہے پیر کے ہاتھ پہ, تو پیر اس کی کیا قیمت دیتا ہے مرید کو؟ کوئی تو قیمت ہوگی. جب اس کا خرید و فروخت کا جو اس میں ذکر ہے تو اس کی کوئی قیمت بھی تو ہوگی نا جو پیر ادا کرے. اس کی قیمت نور ایمان ہے کہ مرید بیعت کرے تو پیر جو ہے وہ نور ایمان عطا کرے.
اب نور ایمان کیا چیز ہے بھائی؟ پیر ویسے ہی کہہ دے بھائی دے دیا ہے تجھے میں نے نور ایمان۔ اب مرید کے پاس کو اس کی پرکھ پہچان بھی تو ہو کہ بھئی مجھے مل بھی گئی ہے وہ نعمت جس کے لیے میں بکا ہوں، یا ایسے ہی پیر صاحب نے مجھے ٹھگ لیا ہے دیا کچھ بھی نہیں اور کہہ دیا تجھے دے دیا ہے۔ آخر اللہ رسول نے جب اس کی اتنی بڑی قیمت رکھی، دیکھیں سونا قیمتی چیز ہے نا، تو جو سنار ہیں ان کے پاس اس کی پرکھ پہچان بھی ہوتی ہے۔ وہ آگ میں رکھتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑا سا نشادر ڈالتے ہیں، سونا ہوتا ہے تو چمک جاتا ہے، اگر لوہا ہوتا ہے تو وہ نکل آتا ہے بیچ میں سے کالا، اوپر سے پالش اس کا جو ہے نا اتر جاتا ہے۔ اس کی پرکھ پہچان ہے کیونکہ قیمتی چیز ہے نا۔ تو انسان کی جان تو سب سے قیمتی ہے، تو اس کی کوئی پرکھ پہچان نہیں ہوگی۔ نور ایمان کی بھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کوئی پرکھ پہچان تو بتائی ہوگی نا۔